دنیا میں ہزاروں تنظیمیں بنتی ہیں، شور مچتا ہے، دعوے کیے جاتے ہیں، مگر مشکل وقت کی پہلی لہر ہی 90% تنظیموں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 1950 میں کراچی کے علاقے کھارادر سے اٹھنے والا ایک بچہ، جس کے پاس نہ کوئی بڑا خاندانی بیک گراؤنڈ اور نہ ہی بینک بیلنس، وہ تنے تنہا ایک ایسا عالمی نیٹ ورک کھڑا کر دے گا جو آج دنیا کے 190 ممالک میں پھیل چکا ہے؟ آخر کیا سیکرٹ فارمولا تھا اس شخص کے پاس؟ یہ صرف ایک شخصیت کی کہانی نہیں، یہ لیڈرشپ، حکمت عملی اور کرائسس مینجمنٹ کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ انسان نے کیسے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1950 میں جانا پڑے گا۔ تاریخ ہے 26 رمضان 1369 ہجری، مقام کراچی۔ یہاں ایک غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ نام رکھا جاتا ہے الیاس۔ یہاں پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اس خاندان پر غربت کا سایہ تھا۔ ابھی بچپن کے دن شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ دکھوں نے گھیر لیا۔ بچپن میں ہی والد محترم کا سایہ اٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے والد کی جگہ سنبھالی اور سہارا دیا، مگر جوانی میں وہ بھی ایک ٹرین حادثے میں بچھڑ گئے۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ذمہ داریوں کا سارا بوجھ ان کے کاندھوں پر آ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ چلی ماں یا رسول اللہ۔ ذرا سوچئے، غربت اور کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایسے حالات میں انسان یا تو ہمت ہار دیتا ہے یا کسی غلط راستے پر نکل جاتا ہے، لیکن اس نوجوان نے محنت کو چنا۔ بڑے چھوٹے مختلف طرح کے کام کرتے ہوئے عطر فروشی کی طرف آئے۔ خالی شیشیاں خریدیں اور ہول سیل میں عطر خرید کر وہ شیشیاں بھریں اور عطر بیچنا شروع کر دیا۔ عطر کے کام کی نسبت سے اپنا تخلص عطار رکھا۔ یوں عطار بن گئے۔ انہوں نے حالات کا رونا رونے کے بجائے لوگوں کے رویوں کو پڑھا۔ 1981 میں صرف چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پودا لگایا جس کا نام رکھا دعوت اسلامی۔ عطا ہے حبیب خدا دعوت اسلامی۔ اب سوال یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہوئے یہی تحریک اتنی تیزی سے عالمی سطح پر کیسے پھیلی؟ اس کا جواب ان کے ایک چھوٹے سے جملے میں ہے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہی دعوت اسلامی کا تنظیمی مقصد بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس میں پہلے اپنی اصلاح کی بات ہے جو انسان میں غرور پیدا نہیں ہونے دیتی، اور پھر ساری دنیا یعنی عالمی ویژن کی اسی سوچ نے ایک عام مزدور کو بھی خود اعتمادی دے دی کہ وہ بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ امیر اہل سنت نے پرانے طریقوں کے ساتھ ساتھ جدت یعنی انوویشن کو ایسا اپنایا کہ سب حیران رہ گئے۔ امیر اہل سنت کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا عنصر ان کی دور اندیشی۔ وہ دور اندیش کتنے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1996 میں جب پاکستان میں انٹرنیٹ کا تصور بھی نیا تھا، انہوں نے اردو کی پہلی اسلامک ویب سائٹ بنوا دی تھی۔ جب میڈیا کا دور آیا تو دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنا مدنی چینل کھڑا کر دیا جو آج کئی زبانوں میں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فرسٹ موور ایڈوانٹیج، یعنی وقت سے پہلے وقت کی ضرورت کو سمجھ لینا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں مشکل الفاظ پر اعراب لگوائے تاکہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن عوام سے جڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک لیڈر جانتا ہے کہ اپنے کام کو زندہ رکھنے کے لیے اگلی نسل میں سرمایہ کاری کرنا ضروری ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سن 2011 میں دارالمدینہ کے نام سے ایک ایسا اسکولنگ سسٹم شروع کیا جہاں دین کے سائے میں دنیاوی تعلیم اور اخلاقی تربیت بھی ساتھ چلتی ہے۔ آج دنیا بھر میں ان کے درجنوں کیمپسز اس ویژن کی گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک لیڈر کا اصلی امتحان نارمل حالات میں نہیں، بحران یعنی کرائسس میں ہوتا ہے۔ یاد کریں
کووڈ-19 کا وہ خوفناک دور جب لوگ اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے، بلڈ بینک خالی ہو چکے تھے، تب امیر اہل سنت کی ایک اپیل پر رضاکاروں کا ایسا سیلاب آیا کہ ہسپتالوں میں خون رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔ یہ ہے اثر و رسوخ کی طاقت۔ انہوں نے ہمیشہ نفرت کا جواب محبت سے دیا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے ایک حیران کن حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنی شہرت، اتنے پیروکار، تو یقیناً یہ شخص بہت لگزریس لائف گزارتا ہوگا۔ غلط۔ اس شخص نے آج تک اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ نہیں لیا۔ سادہ زندگی، عاجزی اور معاف کرنے کا جذبہ، یہی وہ کردار ہے جس نے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کو تبدیل کر کے نیک انسان بنا دیا۔ امیر اہل سنت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور قدم مستقل ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ تنہا چلا تھا ساتھ تیرے، ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے۔ الیاس قادری۔ میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے،